بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، یاد رکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ کہے یا ایمان والو تو اپنے کان کو اللہ کی بات کی طرف لگا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ایک بہت ہی بڑے آپ کے دل کا عمل ہے اس سے آپ کو پکار رہے ہیں، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو بچو، اجتناب کرو بہت بدگمانیوں سے، کثیرا من الظن، بدگمانیاں جو تمہارے دل میں آ جاتی ہیں اس سے بچو۔ بدگمانی آج ہمارے گھر کی حالت ہی یہی ہے، ارے اس نے ایسا جو کیا نا وہ اسی لیے کیا ہے، میں پہلے سمجھ رہی تھی، ایسے ایسے ہمارے مرد کو ان کے ساتھ دو ہاتھ آگے مرد عورتیں بن جاتے ہیں باتوں میں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا۔ اعوذ باللہ، اسلام نے منع کیا ہے۔ ان بعض الظن اثم، یاد رکھو کہ بعض اس میں سے بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، دیکھو بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ کیا فرمایا کہ یہ اکذب الحدیث ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے بدگمانی کرنا۔ کسی اپنے بھائی کو کوئی ایسی جگہ پہ دیکھ لیا، مثلا نماز کا ٹائم ہے، وہ سیدھا کہیں اور چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، دیکھا بڑے مولوی صاحب بنتے ہیں، بڑے قاری صاحب بنتے ہیں، دیکھا تمہیں نہیں پتا، کیا پتا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی ایمرجنسی تھی، اپنی بیوی کے لیے بچے کے لیے دوائی لینے ہاسپٹل جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جس میں اس کے لیے چھوٹ ہے اسلام میں۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ہی پیاری بات کر کے گئے، ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا یجوز، کہ جس کا ظاہر، جس آدمی کا ظاہر اچھا ہے اس کے بابت بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے نیک صالح آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات دیکھ لی آپ نے یا کوئی بڑی بات بھی دیکھ لی تو آپ بدگمانی کی بجائے آپ اچھا گمان پیدا کیجیے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحِ، البتہ جس کا ظاہر برا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، شراب کی محفل میں جا رہا ہے، رقص کی محفلوں میں بیٹھا ہے، اور آپ کہیں نہیں 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 یہ تو بڑے نیک آدمی ہے، نہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں اس طرح کا جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کوئی برا نہیں۔ امام ابن کثیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں بدگمانی کے بارے میں، وَلَا تَظُنْ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْرًا، کہ آپ کے بھائی کے منہ سے اگر کوئی بات نکلی تو آپ اس کے بارے میں بدگمانی مت کیجئے، مگر اچھا گمان کیجئے، حسن ظن کیجئے۔ وَأَنْتَ تَجِدْ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا، اگر آپ اس کو کسی اور اچھے کام کی طرف محمول کر سکتے تو وہاں کر دیجئے، کہ اس نے یہ کہا تھا لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، وَلَا تَحَسَّسُوا، یہ حس کے ذریعے آہٹ سن کر، کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، احساس حس ہے نا، حس سے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو، یہ نیکیوں کو کھا جاتی۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض مت کرو آپس میں۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقاطعوا، مقاطع مت کرو، بائیکاٹ مت کرو آپس میں۔ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، ادھر دیکھا کہیں پر مسجد میں بھی دیکھ لیا، اس نے اس کو پیٹ دکھایا، اس کو ایک مسجد میں ایک اللہ کے ماننے والے وہ اس کو پیٹ دکھا رہے ہیں، وہ اس کو پیٹ دکھا رہے ہیں، سلام نہیں کرتے، ایک دو دن تین دن تک چلو تمہارا اپنی رکھ لو، اپنا بھڑاس نکال لو، اس کے بعد نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، یعنی اگر وہ یہ کرے گا تو حرام کام کر رہا ہے 3 دن سے زیادہ۔ تجسس جو ہے نا یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اس کے کرنے والوں کو جاسوس بولتے ہیں، قومیں ایک دوسرے کے جاسوس کو موت کی سزا دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے
ایک آدمی جاسوس کی صورت میں آیا اور جاسوسی کر کے نکل گیا، جانے لگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جاسوس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بھیجا، جاؤ اس کو فلاں فلاں جگہ جہاں بھی ہوگا اس کو پکڑ کے قتل کر دو. اس کے بعد جو آیت میں ذکر ہوا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا، اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول مل غیبہ، غیبت کس کو بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا ذکر کرنا اپنے بھائی کا جس کو ناپسند کرتا ہے. آپ پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کرتے ہیں جو اس کو ناپسند ہے، یہ غیبت ہے. اور وہ مردار کے گوشت کھانے سے آپ نے تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بھائی کے گوشت کھانے سے، اور وہ بھی مردہ. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں جو بات کر رہا ہوں میرے بھائی کے اندر موجود ہے وہ عیب، وہ غلط بات. قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، آپ نے فرمایا ہاں وہ برائی جو تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے اور تم پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، جی وہ سگریٹ پیتا ہے دوسروں کو بتا رہے ہو، شراب پیتا ہے اور بغیر کسی حاجت کے. ایک تو ہے نا کہ اس کے نکاح کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں کچھ لوگ، اب آپ لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں نہیں وہ تو جھوٹ بھی نہیں بول رہے، صحیح بات بتا رہے ہیں. تجارت کرنا کوئی چاہتا ہے کسی سے، نہیں اس کے ساتھ 2-3 آدمی کو فراڈ ہو چکا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اپنے بھائی کو اس مصیبت سے بچانا ہے. لیکن اب خواہ اب دوکھیوں کی کرنا شروع کر دیں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو پھر یاد رکھیے یہی غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے اس پر تہمت لگائی. اور تہمت کی کیا سزا ہے؟ کسی پہ تہمت لگانا 80 درنے اسلام کے اندر سزا. ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ 70 سال جہنم کے گڑھے میں انسان گر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا اور یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ وہاں بھی اس کا ذکر کیا. فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آخری حج آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں. فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. حرام ہے، کیسے حرام ہے؟ مکہ میں جا کر آپ اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کا سوچیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وہاں جا کر اگر کوئی پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ غلط کام کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ارادہ کرنے سے ہی ہم اس کو عذاب علیم چکھاتے ہیں. بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے، یہ مکہ شہر کی کتنی بڑی حرمت ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن، اس کی کتنی حرمت ہے. اور یہ پورا مہینہ ذی الحجہ کا ایک حرمت والا مہینہ ہے. جیسے اس کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اس طرح تمہارے بھائیوں کی بھی حرمت ہے تمہارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور کیا بتائیں؟ ایسی زبردست مثال دے کے بتا دی. پھر بھی ہم گوشت کھاتے ہی رہیں گے حرام کا، کب باز آئیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم. آدمی کے شرری ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اپنی عبادت میں، اپنے علم میں آپ گھمنڈ میں آ گئے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. گناہ گار ہو گئے رسول کی زبانی. اور امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فارتفعت ریح جیفۃ، تو ایک بدبو آئی، زبردست بدبو، مردار کی بدبو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی چیزوں سبق سکھاتے تھے. فرمائے اتدرون ما هذه الريح، کیا تم کو معلوم ہے یہ بدبو کیا ہے؟ هذه الريح الذين يغتابون الناس، اللہ نے سنگھا دی یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. دنیا میں آپ غیبت کر رہے ہیں، وہاں بدبو اس کی ہو رہی ہے. ايحب احدكم، استفہام ہے کیا؟ یحب پسند کرتا ہے، اچھا لگتا ہے تم میں سے کسی ایک کو، احدکم تم میں سے کسی کو، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے، این مانے کہ یاکل کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کی گوشت کو، میتن جو مردار ہو، اس کا بھائی مر چکا ہو،
اس کی لاش پڑی ہو اور تم اس کی گوشت کو کھاؤ گے. فَكَرِهْتُمُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا تم وہ گوشت کھاؤ. تو یہ تو اس سے بھی برا کام ہے، کسی مردہ جانور کا گوشت کھانے سے بھی یہ برا کام ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم. اور امید رکھو اگر تم توبہ کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بھی ہے. توبہ بھی قبول کرے گا اور مہربانی بھی کرے گا.